بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 109 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس مضمر کو یا قیاس ضمیر کو۔ قیاس کے مباحث اصلی 3 مراحل میں بیان ہوئی، ایک ہے اقترانی حملی، اور دوسری اقترانی شرطی، اور تیسری قیاس استثنائی۔ ہم نے قیاس کی ابحاث اصلی کو 3 مراحل میں بیان کر دیا۔ اقترانی حملی میں ہم نے اشکال اربع کو بیان کیا، اقترانی شرطی میں ہم نے اس کے 5 طرح کے ابواب کو بیان کیا، استثنائی میں ہم نے اس کی 2 اقسام کے احکام کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا۔ یہاں تک ہماری الحمدللہ قیاس کی اصلی ابحاث مکمل ہو چکی ہیں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں قیاس کے خاتمہ کی جانب کی، جہاں پہ ہم قیاس کے کچھ ضوابط کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی قیاس کی کچھ ایسی اقسام ہیں کہ جن کو خاتمہ میں ذکر کرنا ضروری ہے، اور تمام کے تمام اقسام ایسی ہیں کہ جن کا استدلال میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کلی طور پر مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں ہم قیاس کے تقریباً 4 طرح کی انواع کو بیان کریں گے، اور یہ تمام کے تمام اقسام ان میں سے کوئی بھی لغو اور بیکار نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری استدلال میں استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی ہے قیاس ضمیر یا قیاس مضمر، دوسری ہے قیاس مرکب جسے قیاس ناقص بھی کہتے ہیں، اور تیسری ہے قیاس خلف، اور چوتھی ہے قیاس مساوات۔ یہ آپ کے لیے کچھ ان میں سے نئی نہیں ہوگی۔ قیاس مساوات جس کو ہم پہلے بھی برہان میں استعمال کر چکے ہیں، برہان خلف میں قیاس خلف کو استعمال کر چکے ہیں، قیاس مرکب انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پہلے ہم قیاس ضمیر کو بیان کریں گے۔ 2 قسمیں نہیں، البتہ ان کی تفصیل مکمل یہاں پر آ جائے گی۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں قیاس مضمر کو۔ مطلب تمام انسان فطری طور پر منطقی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی قیاسات تشکیل دیتے ہیں، لیکن وہ خود بھی قیاس کے متعلق علم نہیں رکھتے۔ جیسے کہ ہم پہلے میں اس بات کو بارہا بیان کیا کہ تقریباً 100 میں سے 99% افراد منطقی ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ منطقی ہیں، یعنی وہ آئے روز ہر طرح کے استدلالات استعمال کرتے ہیں، برہان و دلیل پیش کرتے ہیں، صغریٰ اور کبریٰ تشکیل دے کے نتیجہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اصطلاحات کا علم نہیں ہوتا۔ جو اصطلاحات ہم پڑھ رہے ہیں ان کا ان کو علم نہیں ہوتا، یعنی جو عمومی زندگی میں انسان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، یہ علم منطق میں وہی کچھ ہے، البتہ ان کو اصطلاحات کے پیرائے میں پیش کیا جاتا ہے، علمی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں انسان جو ہے وہ روزانہ، ہر انسان تقریباً مختلف قسم کی قیاسات سے استفادہ کرتا ہے، قیاس کے مختلف اقسام کو استعمال کرتا ہے، لیکن ان کے متعلق آشنائی نہیں رکھتا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقدمات سے پہلے نتیجے کو بیان کر دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، پہلے صغریٰ کو ذکر کرے، کبریٰ کو ذکر کرے، پھر نتیجہ حاصل کرے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، مقدمات کو بعد میں ذکر کرتا ہے اور نتیجے کو پہلے ہی بیان کر دیتا ہے، یا کبھی کیا کرتا ہے، مقدمات کی ترتیب طبعی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صغریٰ پہلے تک، کبریٰ بعد میں ہوتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے، کبریٰ کو پہلے ذکر کر دیتا ہے اور صغریٰ کو بعد میں ذکر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے قیاس سے نتیجہ حاصل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے کسی چیز سے نتیجہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں رہتا، اگر وہ ان قواعد کو ترتیب سے استعمال کرے جس طرح ان کا حق ہے، اور جس انداز سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ فطرت انسانی اور طبیعت انسانی کے قریب شمار ہو، مطلب اس سے بھی نتیجہ حاصل کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار تو انسان ایسا کرتا ہے، اور کبھی ایسا کرتا ہے کہ مقدمات کو قیاس سے حذف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی صغریٰ کو حذف کر دیا، یا مثال کے طور پہ کبھی کبریٰ کو حذف کر دیا۔ وہ حذف کیوں کرتا ہے، مطلب اس کے انشاءاللہ آگے معامل بیان کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا دروازے اس کو بیان نہیں کرتا، یا مخاطب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ صغریٰ اس کا یہ کبریٰ، اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کرتا۔ بس فرماتے وہ قیاس کہ جس کے مقدمات میں سے کوئی ایک یا اس کا نتیجہ اصلاً محذوف ہو، تو منطقی اسے اصطلاح میں قیاس ضمیر یا قیاس مضمر کا نام دیتے ہیں۔ مطلب یہ قیاس ضمیر جیسے کہ نام ظاہر ہے کہ یہ چھپی ہوئی قیاس ہوتی ہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ صغریٰ یا کبریٰ یا نتیجہ وہاں پہ محذوف ہوتا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک چیز حذف ہوتی ہے، اس کو قیاس ضمیر یا قیاس مضمر کا نام دیا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ روزمرہ کی زندگی میں جب قیاس میں حذف کیا جاتا ہے کسی چیز کو، تو وہ کبریٰ کلی کو حذف کیا جاتا ہے، عام طور پہ صغریٰ کو حذف نہیں کیا جاتا، بلکہ صغریٰ کو ذکر کیا جاتا ہے، اور جو اس کا کبریٰ ہوتا ہے اس کو حذف کر کے اور اس کو ذکر کیے بغیر اس کے نتیجے کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ مطلب اس کو ہم مثال سے واضح کرتے ہیں۔ صغریٰ ہمارا کیا ہے، ھذا ناطق، یہ ناطق ہے، اور کبریٰ ہمارا کیا ہوگا، وکل ناطق انسان، ہر ناطق انسان ہوتا ہے۔ نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا فھذا انسان، پس یہ انسان ہے۔ فرماتے ہیں نتیجہ ہمارے پاس یہ حاصل ہو جائے گا۔ البتہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر جو ہمارا کبریٰ ہے، کل ناطق انسان، مطلب بعض افراد جو ہے وہ اس کبریٰ کو حذف کر کے کیا کرتے ہیں، نتیجے کو بیان کرتے ہیں۔
اور کیا کہتے ہیں ہاذا انسان، اور یہ انسان ہے۔ انسان کیوں ہے؟ لأن کل ناطق انسان، اس لیے کہ جو بھی بولتا ہے، جو نطق رکھتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کریں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فرماتے ہیں کہ کبرا کو یہاں پہ حذف کر کے نتیجے کو مقدم کر دیا۔ ہاذا انسان نتیجہ تھا، اس کو مقدم کر دیا، اور جو صغرا تھا اس کو مؤخر کر دیا، مقدمے کو مؤخر کر دیا، نتیجے کو مقدم کر دیا، اور جو اس کا کبرا تھا اس کو حذف کر دیا۔ اس طرح فرماتے ہیں بعض افراد اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ہاذا ناطقن وکل ناطق انسان، یہ ناطق ہے اور ناطق انسان ہے، آگے نتیجہ ذکر نہیں کرتے، یعنی دونوں مقدموں پر اکتفا کرتے ہیں، البتہ اس کے نتیجے کو وہاں پہ ذکر نہیں کرتے۔ مطلب پس قیاس ضمیر وہ ہوگی کہ جس میں یا کبرا کو حذف کیا جائے گا یا اس کے نتیجہ کو حذف کیا جائے گا۔ کبرا کو حذف کریں گے تو نتیجہ پہلے آ جائے گا، صغرا بعد میں آ جائے گا، یا وہاں پہ کیا کریں گے، صغرا اور کبرا دونوں کو بیان کریں گے، البتہ وہاں پہ اس کے نتیجے کو ذکر نہیں کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں اس طرح کی قیاس کو کہ جہاں پہ دونوں میں سے ایک چیز حذف ہو، اسے قیاس مضمر یا قیاس ضمیر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بیان کریں کچھ عوامل کو، مطلب یہ جو ہم کبرا کو حذف کر رہے ہیں یا مثال کے طور پر نتیجہ کو حذف کر رہے ہیں، اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اس کے مختلف قسم کے اسباب اور علل ہو سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ استدلال کرنے والا اور قیاس کو بیان کرنے والا اس قیاس کے واضح ہونے پر اعتماد رکھتا ہو، یعنی اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ اس قدر واضح ہے کہ اس کو میرے خیال میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ بہت واضح ہے اور اس کو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، پاس وہ کیا کرتا ہے، وہ کبرا کو حذف کر دیتا ہے اور نتیجے کو مقدم کر کے فقط صغرا کے اوپر اکتفا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پاس وہ بیان نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ مخاطب اس کو خود تلاش کرے کہ اس کا کبرا کیا ہے، یعنی اس کا حد سے زیادہ واضح ہونا اس کو حذف کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں مطلب بہت زیادہ دقیق ہوتا ہے، اس کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا جب تک آپ صغرا اور کبرا تشکیل دے کے نتیجہ واضح نہ کر دیں، لیکن فرماتے ہیں جو سامنے مخاطب ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جس کے سامنے آپ قیاس پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ فوق العادہ انسان ہو جو صرف ایک اشارے سے تمام باتوں کو معلوم کر لیتا ہو۔ آپ فقط اور فقط اس کے سامنے صغرا رکھتے ہیں، فرماتے ہیں وہ صغرا سے سمجھ آتا ہے کہ اس کا کبرا کیا ہوگا اور اسے حاصل ہونے والا نتیجہ کیا ہوگا، مطلب بس اسی بنا پر وہ مقدمہ یا اس کے نتیجے کو حذف کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ سامنے والا جو مخاطب ہے اس کے لیے سمجھنا آسان ہے، یعنی جو سمجھانے والا ہے اس کے لیے مطلب آسان نہیں ہے، لیکن جو سمجھ رہا ہے اس کے لیے چونکہ آسان ہے، اس بنا پر وہ کہتا ہے کہ میرا بیان کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ مخاطب خود بخود اسے سمجھ جائے گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ استدلال کرنے والا اور قیاس کرنے والا اس مطلب سے غافل ہو اور اس کو پہلے ذکر نہ کیا ہو، یعنی اس نے اس کو پہلے بیان نہیں کیا اور اس کو بیان کرنے کا یاد بھی نہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ پس اس نے چونکہ ذکر نہیں کیا، مخاطب کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا کبرا کیا ہے یا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی یہاں پر جو عامل ہوتا ہے وہ نسیان ہوتا ہے، نسیان کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے جو سامنے والا ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کبرا کیا ہے یا مثال کے طور پہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ کچھ عوامل ہے کہ جن کی وجہ سے کیا کرتا ہے حضرت انسان اس کے کبرا یا اس قیاس کے نتیجے کو حذف کر دیتا ہے۔ خاتمۃ فی لواحق القیاس، مطلب اصلی آباس کو بیان کر لینے کے بعد اب ہم خاتمے کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہم قیاس کے کچھ ملحقات کو اور اس کے توابع کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیان کریں القیاس المضمر او الضمیر، چار آباس میں سے فرماتے ہیں پہلی بات ہماری قیاس مضمر یا قیاس ضمیر کے بارے میں۔ مصنف فرماتے ہیں انا فی اکثر کلامنا و کتابتنا نستعمل الاقیسۃ وقد لا نشعر بها۔ مصنف فرماتے ہیں ہم اپنے اکثر کلام میں، اپنی گفتگو میں اور اپنی اکثر تحریروں میں عقیصہ کو استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ قیاسات کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود اس کا علم نہیں ہوتا، خود ہم اسے شناسائی نہیں رکھتے کہ یہ صغرا اور کبرا مل کے نتیجہ حاصل، بلکہ ہم فقط اور فقط کیا کرتے ہیں، ہم استدلال کو بیان کرتے ہیں، ہمارا مقصد وہاں پہ دلیل بیان کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے صغرا اور کبرا کو تشکیل دے کے اس کو علمی رنگ میں بیان کرنے پہ ہماری نظر نہیں ہوتی اور ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ ولیکن علی الغالب لا نلتزم بالصورۃ المنطقیۃ بالقیاس، مطلب قیاس تو استعمال کرتے ہیں لیکن اکثر طور پہ ہم میں سے افراد جو ہیں وہ قیاس منطقی کی صورت کے حوالے سے اصلا ان کو علم ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پہلے صغرا آئے گا، صغرا سے پہلے کبرا نہیں آ سکتا، اور صغرا کے بعد کبرا آئے گا، آخر میں صغرا اور کبرا کو ملا کے حد وسط کو درمیان سے حذف کر کے آخر میں ہم کیا کریں گے، نتیجہ حاصل کریں گے، اور نتیجہ ہمیشہ صغرا اور کبرا کے بعد آئے گا، نتیجہ پہلے نہیں آ سکتا۔ فرماتے ہیں اس کی صورت منطقی، اس کی شرائط کے حوالے سے ان کو علم نہیں ہوتا، شکل اول ہوگی تو اس میں کیا ہوگا، ثانی ہوگی تو کیا ہوگا، ثالث ہوگی تو کیا رابع، یعنی
ان کو اصلا اس کی الف بے کا علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس بنا پر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر افراد صورت منطقی سے آگاہی نہ رکھنے کے باوجود قیاسات کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ فقد نحذف احدى المقدمات او النتیجۃ، یا تو مقدمات میں سے کسی ایک کو مراد کے یہاں پہ کبرا کو حذف کر دیتے ہیں یا نتیجے کو حذف کر دیتے ہیں، اعتمادا علی وضوحها۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ہم اس کے واضح ہونے پر اعتماد کرتے ہیں کہ اس قدر واضح ہے کہ اس کو یہاں پہ اصلا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مخاطب پر اعتماد کرتا ہے، کیا کہتا ہے انشاءاللہ مخاطب اس کو تلاش کر لے گا۔ پہلی وجہ، او ذکاء المخاطب، یا مفہوم تو اس قدر آسان نہیں ہے، اس کو ذکر کرنا پڑے گا، ذکر کریں گے تو معلوم ہوگا، لیکن جو مخاطب ہے وہ فوق العادہ انسان ہے، وہ فقط ایک اشارے سے تمام باتوں کو سمجھ آتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر بھی کیا کرتا ہے، اس کو ذکر نہیں کرتا کہ مخاطب انشاءاللہ خود اس کو سمجھ لے گا۔ او لغفلۃ، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید اس کو ذکر کر دیا ہے، حقیقت میں اس نے اس کو بیان نہیں کیا تھا، یعنی نسیان کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ دو تین طرح کے عوامل ہیں جو اس بات کا سبب بنتے ہیں کہ مقدمات میں سے کسی ایک کو یا نتیجے کو وہاں پہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ کما انہ قد نذکر النتیجۃ اولا قبل المقدمات او نخالف الترتیب الطبیعی للمقدمات، یا ہم کیا کرتے ہیں کہ نتیجہ کو پہلے ذکر کرتے ہیں، البتہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے مقدمات ہوتے ہیں اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ او نخالف الترتیب الطبیعی للمقدمات، یا مقدمات کی جو ترتیب طبیعی ہے اس کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ صغرا ہمیشہ پہلے ہونا چاہیے، کبرا ہمیشہ بعد ہونا چاہیے، ہم کیا کرتے ہیں کبرا کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں، صغرا کو بعد میں ذکر کر دیتے ہیں۔ وَلِذَا يَصْعَبُ عَلَيْنَا أَحْيَانًا أَن نَرُدَّ كَلَامَنَا إِلَى صُورَةِ قِيَاسٍ كَامِلٍ، اسی بنا پر بعض اوقات ہمارے لیے یہ مشکل بن جاتی ہے کہ ہم اپنے کلام کو ایک کامل قیاس کی صورت میں پلٹائیں، اس میں ہمیں مشکل درپیش آتی ہے۔ اگر تو ہم قواعد قیاس کو مد نظر رکھ کے اس کو ترتیب دیں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، نتیجہ حاصل کرنا آسان ہوگا، لیکن فرماتے اگر ہم اس کی ترتیب خراب کر دیں گے، یا ہم نتیجے کو پہلے ذکر کر دیں گے، یا نتیجہ یا مقدمات میں سے کسی ایک کو حذف کر دیں گے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نتیجہ حاصل کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ والقیاس الذی تحذف منہ النتیجۃ او احدی المقدمات یسمى القیاس المضمر، مطلب وہ والی قیاس کے جس سے نتیجے کو حذف کیا جائے یا اس کے مقدمات میں سے کسی ایک کو حذف کیا جائے اسے قیاس مضمر کا نام دیتے ہیں۔ وما حذفت کبراہ فقط، اور جس کے فقط اور فقط کبرا کو حذف کیا گیا ہو یسمى ضمیرا، اس کو قیاس ضمیر کہتے ہیں، یعنی مقدمات میں سے ایک یا نتیجہ حذف ہو تو اسے مضمر کہیں گے، اگر فقط کبرا حذف ہو تو اسے قیاس ضمیر کہیں گے۔ کما اذا قلت ھذا انسان، آپ کیا کہتے ہیں یہ انسان ہے، لأنہ ناطق، انسان کیوں ہے اس لیے کہ یہ ناطق ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو آپ کا قضیہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اصلہ ہوا، اصل میں قضیہ یوں تھا، ھذا ناطق، یہ کیا ہو جائے گا صغرا، وکل ناطق انسان، اور ہر ناطق کیا ہوتا ہے انسان ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا کبرا، نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا فھذا انسان، پس یہ انسان ہے۔ فرماتے ہیں اصل میں یوں تھا، پہلے صغرا تھا پھر کبرا تھا پھر نتیجہ، آپ نے ساری ترتیب ہی خراب کر دیا۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے جو اس کا کبرا تھا اس کو حذف کر دیا، کیسے ضمیر کی مثال دے رہے ہیں، آپ نے اس کے کبرا کو حذف کر دیا، اور جو نتیجہ تھا اس کو آپ نے صغرا سے پہلے ذکر کر دیا کہ ھذا انسان لأنہ ناطق، یہ انسان اس لیے کہ ناطق ہے۔ مطلب یہاں پر اس طرح کی قیاس کو قیاس ضمیر کا نام دیں گے۔ فحذفت منہ الکبریٰ وقدمت النتیجہ، کبرا کو حذف کر دیا گیا اور نتیجے کو یہاں پر مقدم کر دیا گیا۔ مطلب اس طرح بعض اوقات کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت تقول ھذا انسان لأن کل ناطق انسان، یہ انسان ہے اس لیے کہ ہر ناطق انسان ہوتا ہے۔ ھذا انسان، آپ کیا کرتے ہیں نتیجے کو ذکر کرتے ہیں اور پھر آگے کبرا کو ذکر کرتے ہیں۔ فتحذف الصغرى مع تقدیم نتیجہ، صغرا کو حذف کر دیا اور نتیجے کو یہاں پہ کیا کر دیا حذف کر دیا۔ کبھی ایسا کرتے ہیں اور کبھی کبھار فرماتے ہیں آپ ایسا کرتے ہیں وقت تقول ھذا ناطق وکل ناطق انسان، یہ ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہوتا ہے، صغرا اور کبرا دونوں کو ذکر کرتے ہیں۔ فتکتفی بالمقدمتین عن ذکر النتیجہ، اور ان دونوں مقدموں پر اکتفا کرتے ہیں البتہ اس کے نتیجے کو ذکر نہیں کرتے۔ وجہ لأنہا معلومہ، نتیجہ آپ کے پر واضح ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ اس کو ذکر نہیں کرتے۔ وقس علی ذالک ما یمر علیک، مطلب آپ کے اوپر روزمرہ زندگی میں جتنی مثالیں گزرتی ہیں آپ اس کے اوپر قیاس کرتے چلے جائیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ صغرا حذف ہے یا کبرا حذف ہے یا نتیجہ حذف ہے۔ پہلی مثال جو ہم نے دی یہاں پہ کیا حذف ہے، یہاں پہ کبرا کا حذف کیا گیا، جو دوسری مثال ہے وہاں پہ صغرا کا حذف کیا گیا، اور جو تیسری مثال ہے وہاں پہ نتیجے کو اصلاً حذف کر دیا گیا ہے۔
تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان قیاس کے کسی مقدمہ یا نتیجے کو حذف کر دیتا ہے۔ اس کو حذف کرنے کے کئی ایک عوامل ہو سکتے ہیں، جیسے وہ اس قدر واضح ہے کہ اس کو وہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فقط اور فقط مخاطب کے اوپر اعتماد کرتا ہے، یا مخاطب فوق العادہ ہے کہ اس کو اگر بیان نہ بھی کرے پھر بھی اس کو سمجھ میں آ جائے گی، یا مثال کے طور پہ مستدل کی غفلت ہے، جو قیاس بیان کرنے والا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے صغریٰ یا کبریٰ کو ذکر کیا یا ذکر نہیں کیا، اور فرماتے ہیں نسیان کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کرتا۔ پس وہ قیاس جس کا مقدمہ یا نتیجہ حذف ہو اسے قیاس مضمر کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر صرف کبریٰ محذوف ہو تو اسے قیاس ضمیر کہتے ہیں۔ کبریٰ کو حذف کر کے کبھی نتیجہ کو مقدم کر کے صرف صغریٰ کو ذکر کیا جاتا ہے، کبھی صرف صغریٰ اور کبریٰ کو بیان کیا جاتا ہے اور نتیجے کو اصلاً بیان نہیں کیا جاتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ صغریٰ کو حذف کر دیتے ہیں، البتہ کبریٰ اور نتیجے کو وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔